حفاظت میں ہے، پناہ میں ہے، اسے کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ تو جو ہوا کا علمبردار شیطان آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور نہ یہاں دنیا میں رہنے والے انسان آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کس کی پناہ میں ہیں؟ خداوند یسوع المسیح کی پناہ میں، جو سب کا مالک اور خالق ہے۔ آج آپ کے لیے جو میرے دل پر خدا نے کلام مقدس میں سے بات رکھی ہے، میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، وہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 18واں باب اور اس کی 8 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میرے دل پر تو بہت سی خدا کی باتیں حوالہ جات بھی تھے، مگر پاسٹر صاحب نے کہا 20 منٹ، پر میں خدا کے فضل سے کوشش کروں گا اس 20 منٹ میں جو خدا نے میرے دل پر رکھا ہے میں آپ سے شیئر کروں اور آپ برکت پائیں، کیونکہ مجھے خدا نے اسی لیے یہ وقت خدا نے مقرر کیا ہے، نہ میں یہاں آ سکتا تھا اور نہ آپ بلا سکتے تھے، ہم اپنے، مگر یہ خدا کی طرف سے۔ سو میرے ساتھ نکالیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 18واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جب ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح خود جو مالک کل، کائنات کا مالک اور کائنات میں رہنے والے انسانوں کا خلق کرنے والا اور مالک خدا، جس نے اپنی صورت سے، اپنی صورت و شبیہ پر اپنے ہاتھوں سے جس انسان کو بنایا، اس سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کیا جب ابن آدم آسمان سے زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ اس بات کی فکر، حالانکہ خداوند زمینی خدمت میں مصروف تھے، اور ان کے دل میں یہ سوال کیوں آیا اور کیوں ڈیمانڈ؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے بھی پہلے جب بنی اسرائیل کو مصر سے خدا نے نکالا تو کئی بار وہ خدا سے پھر گئے، اپنے ایمان سے، اور جو خدا کے ساتھ وعدے کیے تھے خدا نے ان کے ساتھ، ان وعدوں پر ایمان نہ رکھتے ہو وہ اپنی راہوں سے یو ٹرن لے گئے، اور کیا کیا؟ ایک اور ایمان کو اپنے ہاتھوں سے بچڑے کی شکل میں بنایا اور اس کی پرستش کی، اور خدا کے حضور اس کے ایمان کی حیثیت کو گرا دیا جو اس نے وعدے کیے۔ اور اسی طرح بہت سے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوتاؤں اور بہت سے ایسے خدا کے لوگوں نے آزمائشوں میں سے ہو کر قائم رہنے پر اس ایمان کو قائم بھی رکھا، مگر جب خدا یسوع مسیح نئے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو ساری کائنات میں ایک نئی اور بڑی قوت اور ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کون پیدا ہوا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی اب کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کہ کہیں ہماری بادشاہت تو ختم کرنے نہیں آئے، اور ہیرود اس بادشاہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اس نے 2 سال
دیا اور اس نے کیا کیا کہ یسوع المسیح آپ کا میرا منجی خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، جب وہ آسمان کو چھوڑ کر کے زمین پر آیا تو وہ چاہتا تھا کہ اس ایمان کو میں ختم کر دوں۔ میرے عزیزوں، مگر جس کسی نے بھی یسوع المسیح کے اس ایمان اور نام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ صفحے ہستی سے خود مٹ گیا اور وہ بادشاہ نہ رہا، مگر میرا اور آپ کا بادشاہ عبدالآباد زندہ ہے اور آسمان پر تخت پر بیٹھا ہے اپنے باپ کی دائنی طرف، اور ہمارے ایمانوں کو وہیں سے وہ قائم کرتا اور وہیں سے ہمیں برکتیں دیتا اور وہیں سے ہماری مرادیں، التجائیں، دعائیں سن کر کے جواب دیتا۔ وہ آج بھی قائم ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا خدا لامحدود خدا ہے، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ کوئی بھی ایسا ایمان دنیا میں اب تک نہیں ہے جو اسے مٹا سکے، اور جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ تو ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور کوئی بھی مہربانی سے اگر حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی بھائی صاحب۔ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ 20 آیت 11ویں آیت سے 19 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے یسوع، اے صاحب ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ جاؤ اپنے ٹہن کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا، پھر تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آمین 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 ہاللویہ۔ خدا کے کلام میں یہ جو آپ نے حوالہ سنا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آتے ہیں تو وہ ایک خدا کے پاس یہ ایمان رکھ کر آتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دے گا، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ اسی بات پر ایمان رکھ کر جب واپس مڑ گئے تو راستہ ہی میں خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے وہ راستہ ہی میں شفا پا گئے ایمان سے، اور وہ 9 چلے گئے، اور ان میں سے ایک تھا جو واپس آیا اور وہ سامری تھا، اور اس نے آ کر خدا یسوع مسیح کی اس قدرت کو اور اس کے اختیار کو اور اس کی ساری جو اس نے کیا قوت کو دیکھ کر اس کو سجدہ کر کے ایک ایمان کا اظہار کیا، اور اس کی قدرت جو اس نے کیا تھا ان کے لیے اس نے اپنا رد عمل خدا کو پیش کیا۔ اسی طرح آج
گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور خدا اور اس کی قدرت کو نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ اس ایمان میں قائم رہتے ہیں۔ کیا خدا کو ایسا ایمان چاہیے؟ کیا ابن آدم اس ایمان کے لیے آ رہا ہے جو صرف خود غرضی پر ہی مبنی ہے، جو صرف لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس خدا ہمیں گاڑیاں دے دے؟ خدا گاڑیاں دینے نہیں آیا تھا، اچھے حالات کرنے نہیں آیا تھا، وہ صرف روحانی علاج کرنے آیا تھا، وہ ہماری بدکاریوں کو دھونے آیا تھا اپنے پاک لہو سے، اور ہمیں ایمان میں مضبوط کرنے اور اس پر توکل کرنے کے لیے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کیا کروں؟ کوڑیوں کو اور کچلے ہوئوں کو اور غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ یہ نہیں کہ میں جو اس بستی میں غریب ہے اس کو امیر کر دوں گا، یا میں جس کے پاس گھر نہیں اس کو گھر دے دوں گا، مگر یہ بھی ہوتا ہے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی، اور یہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ سب کچھ ملتا ہے، مگر پہلے اس کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ جب ہم جس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، جب تک اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہمیں نہ تو نجات ملے گی اور نہ ہمیں کوئی سرفرازی ملے گی۔ ایسا ایمان خدا یسوع مسیح نہیں زمین پر دیکھنے آیا، اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت میں بڑے سرگرم ہیں اور بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات ان کے وسیلہ سے، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ہے تو یہ پورا چیپٹر ہی پڑھنے کے لائق اس بات سے اس سبجیکٹ پہ ہے، پر میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آمین۔ تو اس وقت خدا یسوع المسیح نے کہا، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں دکھائے؟ اس وقت خدا یسوع مسیح کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے، میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکاروں،